یہ جی احرام باندھنے کا سب سے جو آسان طریقہ اور جس سے احرام کھلتا بھی نہیں ہے پورے جو عمرے میں یا حج میں، اور بار بار نیچے بھی نہیں جاتا اور باندھنا بھی نہیں پڑتا، اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ احرام کو اس طرح پکڑ لینا ہے ایسے، اور یہ جو دائیں والا پلو ہے نا، اس کو تھوڑا سا آپ نے اتنا اس کو آپ نے زیادہ رکھنا ہے، اور دونوں سرے پکڑ کر آپ نے اس کو ادھر لے آنا، پیٹ آپ نے فل اندر کھینچ لینا، اور یہ والا ہاتھ ادھر رکھ کے یہ پسلی کے ساتھ ادھر آپ نے انگلی رکھ لینی ایسے، پیٹ ایسے پیٹ کھینچے رکھنا ہے اور ادھر تک لے آنا آپ نے، یہ اس پسلی تک لا کے آپ نے اس کو ایسے پکڑ لینا ہے اور ناف کے اوپر باندھنا ہے آپ نے، پھر آپ نے اس کو بال دینا شروع کر دینا، اور ٹخنوں سے اوپر شیخ ساتھ کھڑے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ آپ نے احرام اس طرح جب باندھ لینا، پھر آپ ٹانگی کھولیں گے تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ جب باندھتے ہیں تو جب سیڑھیاں چڑھنے لگتے ہیں یا ٹانگیں کھولتے ہیں تو وہ پھر سارا یہ جو آپ نے خبیب بھائی کو طریقہ باندھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ اس طرح باندھ لیں، یہ طریقہ بتایا گیا ہے تاکہ آپ اس طریقے سے باندھ سکیں جس سے زیادہ مضبوط ہو جائیے اور کھلنے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ طریقہ سمجھ نہیں آتا یا آپ کے لیے یہ مشکل ہے اس طریقے کو اپنانا، تو جس طرح بھی آپ کے لیے سہولت ہے، آپ جس طرح عام تہ بند گھر میں لوگ باندھتے ہیں، تہ بند باندھنے کے بھی مختلف طریقے ہیں، پاکستانی اور طریقے سے باندھتے ہیں، جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ اور طریقے سے باندھتے ہیں، جو انڈونیشیا کے لوگ ہیں ان کا تہ بند باندھنے کا اور طریقہ ہے، تو جس طریقے سے بھی کسی کے لیے ممکن ہو وہ باندھ سکتا ہے یہ نیچے والی چادر۔ یہ طریقہ وہ ہے جو خبیب بھائی نے آپ کو کر کے دکھایا، جو سب سے مضبوط ترین ہے، جس کے کھلنے کا اندیشہ نہیں ہے اور جس میں بندے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ یہ اختیار کر لیں، تہ بند کی طرح باندھ لیں، اس طرف کو باندھ لیں، اس طرف کو باندھ لیں، جس طرح مرضی باندھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی متعین شکل مقرر کی ہی نہیں کہ اس کو اس طریقے سے ہی باندھنا ہے اور اس طریقے کے علاوہ آپ نہیں باندھ سکتے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے وہ ایک مخصوص طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے کے ساتھ اللہ کے نبی نے باندھنے کا کہا ہے یا پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ ایسا کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ صرف یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ احرام کی حالت میں مسلمان کے محرم کے مرد کے ٹخنے ہمیشہ ننگے رہنے چاہیے، کیونکہ ٹخنے کے اوپر اگر آ جائے گا کپڑا تو وہ کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو ٹخنوں سے نیچے رکھے گا وہ بندہ آگ میں جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان میں سے ایک بندہ وہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، تکبر کی علامت بھی ہے، اس سے بچنا ہے۔ باقی باندھنے کا جون سا طریقہ بھی آپ کے لیے میسر ہے، سہولت والا ہے، آسانی والا ہے، آپ جس طریقے سے بھی بہتر باندھ سکتے ہیں وہ باندھ لیں۔ یہ بہت مضبوط طریقہ ہے جس کے کھلنے کی امید بالکل نہیں ہے۔ احرام پہننے سے پہلے غسل کرنا محرم کے لیے مستحب ہے، اور غسل کرنے کے بعد اپنے جسم کو خوشبو لگانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مرد اپنے جسم کو مہک والی خوشبو لگائیں گے۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام پہننے سے پہلے بھی خوشبو لگاتی تھی، اور جب آپ احرام کھولتے تھے تو احرام کھولنے کے بعد بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشبو لگانا سنت ہے۔ بہت سے لوگ، ہاں جب آپ میقات پر پہنچ جائیں گے،
اور میقات پر پہنچ کر آپ عمرے کی عبادت میں داخل ہو جائیں گے، اس وقت یہ خوشبو لگانا حرام ہو جائے گا، وہ احرام کی پابندیوں میں ہے۔ لیکن احرام پہننے سے پہلے جب آپ نے اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے چادریں پہنی ہیں، وہ ابھی آپ کا احرام نہیں بنا، ان چادروں کے پہننے سے آپ نے خوشبو لگانی ہے۔ یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ دیکھیں، سر کو بھی لگا سکتے ہیں، داڑھی بالوں کو بھی لگا سکتے ہیں، کندھوں کو بھی، سینے کو بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے سب کو، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو سکے۔ اور یہ احرام کے اوپر والی چادر، 2 چادروں میں احرام ہوتا ہے مسلمان مرد کا، یہ اس طرح پہننی ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ، بلکہ ہمارے معاشرے میں اکثریت اس وقت دنیا میں، وہ جب احرام پہنتے ہیں تو شروع میں ہی اپنا دایاں کندھا ننگا کر کے اس کے نیچے سے چادر نکال لیتے ہیں۔ اس کندھے کو ننگا کرنے کا احرام کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی ناتا، کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ کندھا ننگا کرنا صرف طواف قدوم کے اندر ہوتا ہے بس۔ پورے عمرے میں اور پورے حج کے اندر کسی جگہ پر کندھا ننگا کرنے کا اسلام کے اندر تصور ہی نہیں۔ جب آپ نے عمرے کا پہلا طواف کرنا ہے، طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس طرح کر لینا ہے، دائیں کندھے کو ننگا کر کے چادر کو بائیں کندھے پر ڈالنا ہے۔ یہ صرف طواف کے 7 چکروں کا عمل ہے بس۔ جب 7واں چکر پورا ہو جائے گا، آپ نے پہلے کی طرح جس طرح شروع میں چادر پہنی ہے اسی طرح اپنے کندھے کو ڈھانک کر، تو پھر یہ طواف کی 2 رکعتیں کندھے کو ڈھانک کر ادا کرنی ہیں۔ اس کے بعد کندھا ننگا کرنے کا تصور، نام و نشان پورے حج کی عبادت میں کہیں نہیں ہے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں یہ جو کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے نا، اس کو اجتباء کہتے ہیں، یہ 7 چکروں میں ہوتا ہے۔ اور پہلے 3 چکروں میں مسلمان کے لیے رمل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہے کہ وہ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک، حجر اسود والے کونے سے لے کر جو حجر اسود سے پیچھے والا کونا ہے رکن یمانی، اس تک تینوں طرف وہ رمل کرے گا۔ اور رمل کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ڈبل مارچ کرنا، تھوڑا تھوڑا تیز چلنا اور کندھوں کو ہلا کر چلنا۔ یہ دیکھیں، یہ عمرے کا جو ہے نا طواف، اس کا یہ حصہ ہے۔ باقی کسی طواف کے اندر جو آپ نے نفلی طواف کرنے ہیں، یا جو آپ نے حج کا طواف کرنا ہے طواف زیارت، یا آپ نے طواف وداع کرنا ہے، اس میں یہ والا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ رمل والا ہے، یہ صرف پہلے طواف کے اندر ہے جس کو عمرے کا طواف یا طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ اور یہ کندھا ننگا کرنا یہ بھی طواف قدوم میں ہے، یہ طواف افاضہ میں بھی نہیں جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، یہ طواف وداع میں بھی نہیں، اور کسی نفلی طواف میں بھی نہیں۔ یہ کندھا ننگا صرف طواف قدوم میں ہوتا ہے بس۔ اچھا شیخ، یہ جو آج کل انتظامی طور پر کچھ معاملات میں انہوں نے سختی کی ہے، اور جو مطاف ہے نا، یعنی کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد، ادھر صرف اس کو داخل ہونے دیتے ہیں جنہوں نے احرام پہنا ہوتا ہے، یعنی کہ جو عمرے کے لیے آتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا ادھر طواف کرنے کی غرض سے، کیونکہ ادھر چھوٹا چکر ہوتا ہے اور اوپر بڑا چکر ہوتا ہے، تو ہر ٹائم احرام پہنے رکھتے ہیں، یعنی کہ عمرہ نہیں کر رہے ہوتے، عمرے کی نیت بھی نہیں ہوتی، گھر سے احرام پہن کے آ جاتے ہیں، کئیوں نے نیچے سے پجامہ یا شلوار بھی پہنی ہوتی ہے، اور سارا دن ادھر وہ جو ہے نا طواف کرتے رہتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ طواف بیت اللہ کا یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت زیادہ طواف کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو طواف کے لیے جو ہے نا، وہ جو لوگ ساری دنیا سے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان سب کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے تو اپنے عمرے کے وقت طواف کر لیا، اب جب دنیا کے دوسرے علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں اور ہم بھی ان کے اندر شامل ہو کر ان کو طواف کرنے میں ان کے لیے مشقت کا اور دقت کا باعث بن رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں جو سعودی حکومت نے یہ سختی کی ہے، وہ اسی لیے کی ہے کہ جو دنیا کے دوسرے کونوں سے آنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے یہ فریضہ عمرے کا ادا کرنا ہے، ان کو آسانی سے فریضہ ادا کرنے کا موقع دیا جائے، وہ بھیڑ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے کسی دقت، پریشانی اور تنگی کا شکار نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ ایک تدبیری امر ہے، اور اسلام میں حکومت کو تدبیری امر جاری کرنے کا حق حاصل ہے، اور جب کوئی حکومت کوئی تدبیری امر جاری کر دے تو پھر رعایا کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں
نہ تو انہوں نے کسی دشمنی کی وجہ سے لوگوں کو وہاں جانے سے روکا ہے، اور نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف نہ ہو۔ انہوں نے صرف عوام الناس کی، لوگوں کی، اللہ کے مہمانوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اہتمام کیا ہے، تو ہمیں بھی اس سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کا ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اوپر والا طواف دوسری منزل میں، تیسری منزل میں بہت لمبا چکر ہے، لیکن انشاءاللہ جتنا لمبا چکر ہے اتنا اجر بھی زیادہ ہے، تو زیادہ اجر کے لیے آپ وہ طواف کر لیں۔ جنہوں نے جو دور سے آئے ہیں ان کو موقع دیں وہ چھوٹا طواف کر کے اپنا عمرہ ادا کر سکیں۔ اچھا شیخ، یہ جو عمرہ ہے وہ تو جلدی ہو جاتا ہے، یعنی کہ کچھ 7-8 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، اور عموماً اس میں جو احرام ہے وہ گندے ہونے کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں، تو خاص کر حج میں اور عمرے میں بھی اگر احرام میلا ہو جائے یا گندا ہو جائے یا واش روم جاتے ہوئے چھینٹے وغیرہ پڑ جائیں تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جو احرام بندے نے میقات سے پہن لیا ہے، اگر وہ کسی وجہ سے گندا ہو گیا ہے، کسی بچے ہیں ساتھ، بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کوئی بچہ الٹی کر دے اوپر، یا کوئی اور مریض ہو ساتھ بیٹھا ہوا، اس کو الٹی آ جائے اور وہ ساری اس کے احرام پر گر جائے، تو ایسی صورت میں اس احرام کو دھویا بھی جا سکتا ہے اور اس احرام کو اتار کر نیا احرام بھی پہنا جا سکتا ہے۔ جب آپ نیا لباس پہنیں گے نا تو وہ آپ اسی احرام میں رہیں گے جس احرام کے ساتھ آپ نیت کر کے میقات سے آگے چلے ہیں۔ آپ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، جتنی مرتبہ چاہیں بدلیں، اس سے احرام نہ ٹوٹتا ہے، نہ احرام نیا شروع ہوتا ہے، نہ کوئی عمرے کے احرام میں خلل آتا ہے، اور نہ ہی حج کے احرام میں کوئی خلل آتا ہے۔ اس طرح حج کے دوران بھی اگر آپ کا احرام گندا ہو گیا ہے، آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، 1 مرتبہ بدلیں، 2 مرتبہ بدلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جسم سے جو احرام جسم پر پہنا ہوا ہے، اگر وہ 1 مرتبہ اتر گیا ہے، چاہے بدلنے کے لیے اتارا ہے، چاہے غسل کرنے کے لیے اتارا ہے، محرم غسل بھی تو کر سکتا ہے نا، تو اس کے اتارنے سے وہ بندے کی احرام والی کیفیت اور حالت ختم نہیں ہوتی، وہ احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے اور احرام کی حالت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ شیخ، احرام کی حالت میں آپ کو پتا کہ بندہ منا میں بھی جاتا ہے، ادھر اگر سوئے ہوئے احتلام ہو جائے تو اس صورت میں؟ جی، احتلام ہو جائے تو احتلام تو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہی نہیں، اور جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اس سے انسان پر کسی قسم کا کوئی بوجھ، کوئی گناہ اور کوئی جو ہے نا وہ چیز لاگو نہیں ہوتی۔ وہ غسل کرے گا اس حالت میں، اور وہ غسل کر کے اپنے ساری عبادت کو، اپنے حج کے اعمال کو جاری رکھے گا، انشاءاللہ اس کو حج کا پورا اجر ملے گا۔ شیخ، ادھر دیکھا گیا ہے جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے حج کے دوران، تو ویسے تو چھتریاں ہوتی ہیں لیکن وہ چھتریاں بڑی نازک ہوتی ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہیں، تو کچھ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے دوپہر کو وہ ایسے کر لیتے ہیں، ایسے، یعنی کئی دفعہ بہت شدت کی گرمی ہوتی ہے، کئی جو ہے نا وہ ایسے کر کے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ پسینہ اتنا آ جاتا ہے، پھر کئی تھوڑی دیر کے لیے نا کئی دفعہ ایسے کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں پھر؟ جی، اگر وہ چادر کو کٹھی کر کے اپنے کندھوں پر، گردن پر ڈال لیتا ہے اور کندھے ننگے ہو جاتے ہیں جس طرح یہ ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بندہ احرام کی حالت میں ہی ہے، یہ احرام ختم نہیں ہوا اس کا، کندھوں کے اوپر بھی یہ موجود ہے، چادر بھی اس کے پاس، دونوں چادریں اس نے پہنی ہوئی ہیں، گرمی کی وجہ سے اگر اس نے اس طرح کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سر ڈھانپنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں منع فرمایا ہے۔ یہ گرمی سے بچنے کے لیے سر کے اوپر چادر نہیں لینی، البتہ آپ چھتری استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی چھت استعمال کر سکتے ہیں، خیمے میں بیٹھ سکتے ہیں، ٹینٹوں کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، ہر چیز کا سایہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سر کے اوپر کوئی کپڑا، چاہے وہ چادر احرام والی چادر ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ سر کے اوپر نہیں رکھنی، یہ احرام کی حالت کے منافی چیز ہے، اس سے منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا شیخ، آپ نے چھتری کا بھی کہا ہے کہ چھتری لے سکتا ہے بندہ، تو آج کل وہ ادھر حرم میں چھتریاں آئی ہوئی ہیں جو ایک ٹوپی ٹائپ بنی ہوئی ہیں، وہ ایک شکنجا سا، وہ ایسے لے لیں تو وہ اوپر چھتری لگی ہوتی ہے، سمجھ لیں ٹوپی ہے لیکن اوپر چھتری لگی ہوتی ہے۔ جی، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ سر کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتی، اچھا، وہ سر کے کناروں پر جو ہے نا وہ ایک اس کی پٹی سی بندھی ہوتی ہے، صحیح، وہ سر کے اوپر نہیں ہوتا، اسے سر ڈھکتا نہیں ہے، اور وہ جو چھتری ہوتی ہے وہ سر سے بلند ہوتی ہے، ٹھیک، تو یہ عام چھتری کی طرح، عام چھتری کے حکم میں ہی ہوگی وہ بھی۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ ہاتھ سے پکڑتا ہے، ایک اس نے سر کے اوپر پٹی باندھ کر اس کے اوپر چھتری کو لٹکا لیا ہے، تو وہ سر ڈھانپنے کی شکل میں نہیں آتی وہ۔ عزیز بھائیو، ایک بہت بڑی غلطی ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا چکی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ला तंतकिबुल मरातो, औरत वो इहराम की हालत में निकाब नहीं पहनेगी। तो बहुत से लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से ये समझ लिया है कि औरत इहराम की हालत में अपने चेहरे को खोल देगी, अपना चेहरा नंगा रखेगी, जबकि निकाब ना पहनेगी का ये मतलब लेना 100% गलत है। ना ये मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ना ये मतलब सहाबा में से किसी सहाबी ने समझा, और ना ये मतलब उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने, और ना ही सहाबियात में किसी ने ये मतलब समझा जो आज हमारे मुआशरे में समझ लिया गया है कि इहराम की हालत में औरत अपने चेहरे को खोल देगी, वो अपने चेहरे का पर्दा नहीं करेगी। निकाब अरबी डिक्शनरी के अंदर ये बात समझने वाली है, अरबी लुगत के अंदर निकाब उस कपड़े को कहते हैं जो खातून चेहरे के साथ चिपका लेती है, पीछे चेपी के साथ जोड़ लेती है या गिरा देकर पीछे बांध लिया जाता है, और वो चेहरे के साथ लिपटा और चिपका होता है, और उसमें से आंखें खुली होती हैं, आंखें नंगी होती हैं। ये जो इस तरह का निकाब है ना, इसकी 3 शक्लें हैं अरबी डिक्शनरी के अंदर। ये देखें, ये बच्चियां आपके सामने खड़ी हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा है चादर का, ये इधर तक होता है, और ये जो हिस्सा है ना नीचे वाला, ये बिल्कुल आंखों के नीचे वाली पलकें इधर तक हो जाए तो इसको अरबी जुबान में, अरबी डिक्शनरी के अंदर, अरबी लुगत में इसका नाम है वसवसा। वसवसा इसको कहते हैं अरबी जुबान में। और अगर ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा ये नाक के दरमियान में आ जाए, पहले इधर था अब थोड़ा सा इधर आ गया, तो इसका नाम है निकाब। ये निकाब है अरबी डिक्शनरी के अंदर। और अगर ये थोड़ा सा और नीचे आ गया, ये नाक की नोक पर चला गया, तो इसका नाम है लिगाम। लिगाम अरबी डिक्शनरी के अंदर इसको कहते हैं। तो ये इन तीनों शक्लों में, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, और चाहे यहां हो, ये निकाब की शक्लें हैं जिसको वसवास और निकाब और लिगाम कहते हैं। ये इन तीनों सूरतों में ये कपड़ा चेहरे के साथ चिपका हुआ है, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, पर्दे से मना नहीं फरमाया। उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, सुनन अबू दाऊद में हसन दर्जे की है, शवाहिद की बिना पर सही बन जाती है, उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। वो कहती हैं कि जब हम इहराम की हालत में हज्जतुल वदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, कोई गैर महरम हमारे सामने आता था तो हम में से हर औरत अपना कपड़ा अपने चेहरे पर लटका लेती थी। तो इसका मतलब है वो चेहरा ढांपती थी इहराम की हालत में। इसी तरह फातिमा बिनते मुनजिर रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं, हम अस्मा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह अन्हा के साथ थी, तो हम में से हर औरत, जब कोई काफिला आता था, सवार आते थे हमारे सामने, तो हम में से हर औरत अपना चेहरा ढांप लेती थी। इसी तरह अस्मा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह अन्हा वो बयान करती हैं कि हमने जब उम्महातुल मोमिनीन के साथ हज किया तो कोई गैर महरम हमारे सामने आता था तो हर औरत अपने सर से अपना कपड़ा अपने चेहरे पर लटका लेती थी। तो इनका सहाबियात ने यह समझा कि पर्दा करना है, लेकिन वो जो चेहरे के साथ लिपटा हुआ और चिपका हुआ कपड़ा है ना, जिस तरह आपने देखा है, ये वाला नहीं पहनना, पर्दा करना है। अच्छा शक, ये जो इहराम की जितनी भी पाबंदियाँ, अगर इनमें से कोई कमी बेशी हो जाती है, बंदा नाखून काट लेता है या किसी चीज़ को उधर मार देता है, तो ये पाबंदियों में से अगर कमी बेशी हो जाती है तो उसके लिए फिर क्या उसका जो है ना वो फिर हर्जाना होगा? जी, अगर बंदे से इहराम की कोई भी पाबंदी टूट जाती है इहराम की हालत में, मिसाल के तौर पर उसका बाल काटना उसकी मजबूरी बन गया है, तो वो अपने उस मजबूरी की शक्ल में बाल कटवा दे। वैसे तो पाबंदी है, लेकिन वो इस बाल कटवाने के बदले में एक जानवर, बकरा या बकरी या छतरा या भेड़, वो कुर्बानी देगा उसकी। इसको दम कहते हैं। और ये दम या तो बंदा उम्रे की नियत से अपने इलाके से गया है और मीकात से इहराम पहने बगैर गुज़र गया है तो उस पर दम लाजिम हो जाता है, या फिर इहराम की पाबंदियों में से किसी पाबंदी को तोड़ा है, ये बाल काटे हैं या नाखून तराश लिए हैं किसी मजबूरी की बिना पर, फिर ये दम बंदे पर लाजिम होता है। उसको बैतुल्लाह में एक जानवर जाकर बकरा छतरा वो ज़बह करके वहाँ के फ़ुकरा और मसाकीन के अंदर तकसीम कर देना चाहिए। बहुत से लोगों ने छोटी छोटी बेशुमार गलतियों पर दम जो है ना वो मुकर्रर किया हुआ है। वो पता नहीं कोई 100 से भी ज़्यादा दम उन्होंने हाजी पर लगा दिए हैं।
یہ ان ساری باتوں کی کوئی دلیل نہ قرآن مجید کے اندر ہے، نہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح سنت اور حدیث کے اندر ہے۔ یہ سارے اپنے خیالات ہیں جو کتاب و سنت کے منافی ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہیں۔ اگر کسی اور چیز میں بھی دم ہوتا تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احرام کی پابندی کو توڑنے کی وجہ سے دم بتا دیا، یا احرام پہنے بغیر میقات سے گزرنے والے پر دم بتا دیا، تو کوئی اور بھی غلطی کی وجہ سے دم ہوتا تو اللہ کے نبی وہ بھی بتا دیتے، کیونکہ آپ نے تو کوئی چیز چھپا کے رکھی نہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ہر بات پر دم 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 ڈالتے جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے حج کی عبادت میں خاص طور پر آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ ان پر مشقتیں ڈال ڈال کے ان کو پریشان کر دو۔ اچھا شیخ، کئی لوگ ادھر یہ مشہور ہے کہ حج کے دنوں میں اگر کوئی ویسے ہی سفر کرتا ہوا، کوئی مسافر میقات سے گزرتا ہے تو اگر وہ احرام نہیں پہنتا تو اس کے اوپر بھی دم ہے؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ صرف جو حج اور عمرے کی نیت سے جا رہا ہے اور میقات سے بغیر احرام پہنے گزرا ہے اس پر دم لازم آتا ہے۔ جو حج کے لیے گیا ہی نہیں اس پر تو احرام پہننا لازم ہے ہی نہیں کہ وہ میقات سے احرام پہن کے جائے۔ احرام پہن کر میقات سے جانا یہ حج والے یا عمرے والے کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ شیخ یہ جو دم ہے، یہ جو دم دینے والا جو وہ دم کا بکرا دیتا ہے، اس میں سے خود گوشت لے سکتا ہے؟ نہیں، خود نہیں لے سکتا۔ قربانی جو ہدی وہ کرے گا نا، ہاں جی، وہ ہدی میں سے خود کھا سکتا ہے۔ یہ دم جو دیا ہے یہ فقراء اور مساکین کے اندر ہی تقسیم کرے گا سارا۔